الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی مقصد دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہی مقصد دنیا سے جہالت دور ہو جائے، ہر ایک مسلم کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے۔ حمد و صلاۃ و بعد لائق قابل صد واجب التکریم واجب الاحترام علماء کرام، برادران اسلام و طلباء جامعہ حسینیہ انوار القرآن حجن، اجاپور میں ماہانہ درس ضیاء القرآن دی تیسری نشست دے اندر حاضر ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ کریم من صحیح معنی دے اندر سبق آپ احباب تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سن کے اور سنا کے قرآن پاک دے انہا جملیاں دے اتے اللہ کریم عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جے وقت دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا، چند آیات بینات آئی ساڑھے اس درس دے اندر میں انشاءاللہ کوٹ کراں گا، اور ان آیات دا خلاصہ پہلے اسانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سورہ بقرہ دا تعارف، پھر آئی ساڑھا تیسرا سبق سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 5 آیات بینات، اس دے اتے میں انشاءاللہ چند معروضات آپ دے گزار کرنی ہیں، اور انہاں دا سب تو پہلا خلاصہ اللہ کریم نے پہلی سورہ بقرہ دی آیت دے اندر قرآن پاک دے بارے رب نے خود فرمایا اس دے اندر کوئی عیب نہیں، پھر فرمایا ھدی للمتقین، اے قرآن پاک متقیاں واسطے ہدایت ہے۔ ویسے قرآن پاک دے الفاظ اور جملے نے ھدی للناس لوگاں واسطے ہدایت ہے، لیکن ہدایت او پاوے گا جیڑا متقی ہوئے گا، جیڑا پرہیزگار ہوئے گا، ہے ساریاں واسطے ہدایت، لیکن متقی اس تو ہدایت حاصل کر دینے۔ اور پھر اگلے پیرا دے اندر اللہ کریم نے ایمان والیاں دیاں 3 علامات بیان کی تیاں، پھر علامات بیان کر کے اللہ کریم نے انہاں
سرٹیفکیٹ سمجھو، سند سمجھو، فلا دا اللہ کریم نے انہاں ریزلٹ کارڈ عطا فرمایا۔ پھر اگلی آیات دے اندر انہاں کافران دا انکار کرنا، پھر اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اسا نے انہاں دیاں اکھاں ہوتے اور انہاں دیاں کناں ہوتے مور اللہ چھڑی جان، جتنا بھی انواز کرو یا رسول اللہ انہاں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اے اس طرح پکے انکاری نے اینڈ دے فرمایا انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اے ساڑھے آئی دے درس قرآن دا خلاصہ ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی اپنا سبق کمپلیٹ کراں۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلی آیات بینات دا پہلا لفظ میرے رب نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف نے انہوں علماء مفسرین کرام نے فرمایا یہ حروف مقطعات نے۔ ان حروف دے بارے حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شالہ زری رحمت اللہ علیہ آپ دے جملے آپ نے فرمایا سر بین اللہ و رسول، آپ نے فرمایا الف لام میم اے 3 حروف اللہ اور اللہ دے محبوب دے درمیان کوئی راز دیاں گلاں نے۔ سر بین اللہ و رسول ہی، اے اللہ اور اس دے محبوب دے درمیان کوئی راز و نیاز دیاں گلاں نے۔ اور پھر حضور ضیاء الامت نے صاحب روح المعانی دی اس عبارت نو آپ نے نقل فرمایا، آپ فرماؤندے نے فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اولیاء، آپ فرماؤندے نے اللہ کریم دی ذات تو بعد کریم آقا انہا حروف دے معنی نو جان دے نے، یا پھر آمنہ دے لال دے پیارے امتیاں دے وچو اللہ دے اولیاء کرام انہا حروف دا مطلب جان دے نے۔ اور پھر اللہ کریم نے اس کلام دا آغاز کیتا، میاں صاحب نے انجے طرح نہ فرمایا شدہ مدان زیران زبران سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں۔ یہ پنجابی اندر ترجمہ روح المعانی دا فرمایا انہا حروفاں دا کریم آقا تو بعد اللہ کریم نے اولیاء کرام نو اور انہا وچو بھی چیدہ بنیا نو جنہاں نو رب نے چاہیا اللہ نے انہاں اے راز عطا بھی فرما دیتا۔ بہرحال اگلی آیت اس میں اشارہ تو شروع ہو رہی ہے، علماء طلباء فضلاء بیٹھے ہوئے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب نے فرمایا یہ ذیشان کتاب ہے ذرا شک نہیں اس میں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے او شانہ علی کتاب ہے جس اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ اے اتنی شانہ والی اتنی فضیلتاں والی اللہ نے کتاب بنائیے۔ اور یاد رکھو جدو بھی کوئی رائٹر اپنا تحریر تصنیف کتاب لکھ دائے یا شروع دے اندر یا اینڈ ہوتے وہ جملہ ضرور لکھ دائے، اگر اس دے اندر کوئی غلطی ہوئے، کوئی حرف دی کوئی پیش دی ماد شادی سن ضرور دسی آئے۔ میرے بھائیو اے واحد کتاب ہے، میرے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میری او کتاب ہے جس وچ کوئی عیب ہو سکدا لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو پھر میرے رب نے فرمایا ھدی للمتقین، اے کتاب متقیاں واسطے ہدایت ہے۔ ان اللہ کریم نے اگلی آیات دے اندر اگلی آیت دے اندر اللہ کریم نے متقیاں دیاں علامات بیان فرمائی، 3 علامات اس دے اندر۔ اور متقی او لوگ ہندائے جیڑا ہر وقت اللہ تو ڈرن والا ہوئے، خواہ جلوت ہوئے یا خلوت ہوئے، تنہائی ہوئے یا ظاہر ہوئے،
ہر وقت اس دے اندر کریم رب دا ڈر ہووے. اور حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے میرے نزدیک سب نالو مؤثر اور سب نالو آسان تعبیر ہے. آپ نے فرمایا تیرا رب جتھے تن نہ دیکھے، تیرا رب جہاں تجھے وہاں نہ دیکھے، جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. جتے اللہ نے تن منع کیتا او تو اللہ تن نہ ویکھے، جتے آنا دا اللہ نے تن حکم عطا فرمایا ہے او تو میرا رب تن ویکھے. اے ہے تقوی دی تعریف. اور علماء مفسرین کرام اور دیگر علماء محدثین کرام نے فرمایا تقوی ہر وقت اللہ دا ڈر ہوئے، خلوت ہوئے تاں، جلوت ہوئے تاں، کیونکہ رب ویکھن والا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. ہر وقت میرا رب ویدہ ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام نو زلیخا بند کمرے اندر لے کے چلی گئی. حضور سیدی ضیاء الامت آپ فرماؤندے نے 7ویں کمرے اندر جدوں لے کے گئی، ہر کمرے دا بوआ بھی ماریا، تالا بھی ماریا، کنڈیاں بھی ماریاں، چابیاں بوجھے اندر، پھر دوسرا کمرہ، پھر تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھیواں، 7ویں کمرے اندر جدوں لے کے گئی اوتھے کہن لگی وکالت ہی تلک یوسف ان سن ویدہ تے کوئی نہیں پیا. وکالت ہی تلکا یوسف آئیے بساد ناز میرے دل کی پیاس کو بجھائیے. جدوں اللہ دے نبی نے اے سنیا آپ نے فرمایا زلیخا اے تیرا ایمان ہے، اتے ہون کوئی ویکھن والا نہیں. آپ نے فرمایا زلیخا قال معاذ اللہ یوسف دا خدا ہون بھی یوسف نو ویدہ پہ آئے. میں نے اپنے خدا دا ڈر آ رہا ہے، اپنے خدا دا حیا آ رہا ہے. تو دوستو متقیاں دی علامت ہے ہر وقت رب دا ڈر ہونا چاہیدہ ہے، ہر وقت خدا دا خوف ہونا چاہیدہ ہے. دوستان گرامی قدر جس طرح حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے کشف المعجوب دے اندر ایک بنی اسرائیل دے امیر ترین شخص دا آپ نے واقعہ تعریر فرمایا. آپ فرماؤندے نے اس دا بڑا باغ ہے، بہت مالدار ہے، جائیداد والا ہے، مربیہ والا ہے، مال والا ہے. باغ اندر مالی رکھے ہویا ہے، مالی کم کردہ ہے. ایک دن ایسا آیا مالی کہن لگا آئی باغ دا کم زیادہ ہے، صبح میں اپنی نال بیوی لے کے آواں گا، گھر والی نو لے کے آواں گا، باغ دا کم بہت زیادہ ہے. صبح ہوئی مالی نے کہ کیتا ہے اپنی بیوی نو نال لے آندہ ہے. بیوی اس نو جمال دا پیکرا ہے. جدوں باغ دے اندر آئی، جدوں اس مالک نے دیکھے آئے، باغ دے مالک نے دیکھے آئے، میرے بھائیوں میرے دوستوں شیطان ہیوی ہو گیا ہے. شیطان نے ورغلایا ہے، زین اندر آیا ہے. کیوں نہ ہوئے ادھے خامد نو میں بار بازار اندر بھیجاں گا، ادھی بیوی دی عزت نو داغدار کراں گا، عزت نو خراب کراں گا، عزت دے اتے ڈاکہ ڈالاں گا. میرے بھائیوں میرے دوستو جدوں مالک نے اپنے مالی نو بھیجے آئے، مالی نو اپنے مالک دے اتے بڑا مانا، مالک دے اتے بڑا نادا. جدوں بازار دے اندر گیا ہے مالک کہن لگاؤ نکرانیوں مالن باغ دے دروازیاں نو ذرا بند کرنا شروع کر دے. عورتوں دو باغ دے دروازیاں نو بند کر دیئے. او دو اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے. آدھیے میرے مولا اے مالک میرا جڑا اے میری عزت نو داغدار کرن تے تیار ہو گیا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو مظلوم دی ہاں میرے رب دا عرش ہلا دینی ہے. جدو مظلوم عورت نے ہاں بھریے آدھیے اے میرے مولا امیرانو پیسے تے ناز ہوندہ ہے، غریبانو اپنے خدا تے ناز ہوندہ ہے.
امیراں نو اپنی امیر دے اتے ناز ہوندا ہے، غریباں نو اپنے خدا دے اتے ناز ہوندا ہے۔ میرے مولا کرم فرما، میرے مولا مہربانی فرما۔ دوستان گرامی قدر، جدوں اس عورت نے ہاں بھری ہے اللہ دا عرش کم گیا ہے۔ جدوں باغ دے سارے دروازے بند ہو گئے نے، مالک کہنے لگا عورت بتا باغ دے سارے دروازے بند ہوئے نے کہ کوئی نہ؟ عورت آدھی ہے مالک جی ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا، بڑا ٹل ماریا، بڑے دھبے مارے، بڑا زور لایا، بڑی قوت آزمائی کیتی ہے، لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ مالک کہنے لگا میں قوت والا، میں زور والا، میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں دروازہ بند کراں گا، بتاؤ کیڑا دروازہ ہے؟ عورت کہندی ہے اے مالک میں سارے دروازے بند ہو گئے نے، لیکن خدا دا دروازہ بند نہیں ہویا، خدا تے ویکھن والا ہے۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا جدوں عورت نے جملے بولے، او بندہ کہندا مالک کہندا عورت دے جملے بولن دی دیر او جملے میرے دل اتے تازیانہ بن کے لگے، پتھر بن کے لگے۔ میں سوچیا نادانا کی کر رہے ہیں؟ ایک عورت دی عزت نو داغدار کر رہے ہیں۔ تن نہیں پتا خلوتہ اندر خدا ویکھن والا ہے، تن نہیں پتا متقیاں دی یہ علامت ہے کہ میرا رب ہر وقت ویدا ہے، خلوت ہووے تاں جلوت ہووے تاں۔ جدوں عورت نے جملہ بولیا او مالک ذرا ویکھ میرا خدا ویکھن والا ہے، مالک غش کھا کے زمین تے گریا، بے ہوش ہو گیا۔ جدوں بے ہوش آیا عاطف غیبی جو آواز آئی اے بندے تو ساڈے ڈر دی وجہ تو عورت نو چھڈیا ہے، تیرے نال خدا راضی ہو گیا۔ فرمایا ہدل للمتقین، ایک کتاب متقیاں ہدایت دیتی ہے۔ متقی ہوئے جڑا ہر وقت اپنے رب کولو ڈرن والا ہے، خلوت ہووے تاں جلوت ہووے تاں۔ پھر اللہ کریم نے متقیاں دیاں طرح علامات اگلی آیت دے اندر اللہ نے بیان فرمائیاں۔ فرمایا الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لائے بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، پھر کیا کرتے ہیں اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ کریم نے متقیاں دیاں طرح علامت بیان فرمائیاں۔ پہلی علامت او ایمان بالغیب رکھ دے نہیں۔ ایمان بالغیب کی ہے؟ خدا دے ہوتے ایمان لے ہونا، اور ملائکہ دے ہوتے ایمان لے ہونا، وحی دے ہوتے ایمان لے ہونا، اور بقایا جو ایسی چیزاں تو ہڈے میرے تو غائب نے، جنت دے ہوتے ایمان رکھنا، جہنم دے ہوتے ایمان رکھنا، اے ضروری ہے۔ اس تو بغیر بندہ ایک دا بھی انکار کرے بندہ دارہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا۔ اور حضور سیدی ضیاء الامت نے کمال دے جملے تحریر فرمائے، آپ نے فرمایا ایمان اللہ دے نبی دی زبان دے وچو جیڑی گل نکلے بندہ انہوں من لوے بغیر کسی دلیل تو، میرے حضور ضیاء الامت نے فرمایا او بندہ ایماندار ہو جاندہ ہے۔ اور آپ نے اتنے تنے ایک مقامات دے ہوتے اور مقام دے ہوتے آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی جو میرے موضوع دے نال ریلیٹڈ ہے۔ میرے کریم آقا دا ایک یہودی دے نال اٹھتا سودا ہویا، جدو لین دین ہویا، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو بیٹھ میں پیسے لے آواں۔ جو ہی میرے کریم آقا پیسے لے کے واپس آئے، میرے آقا نے فرمایا اٹھ میرے حوالے کر، اے پیسہ لے۔ کہنے لگا تو آڈا میرا سودے نہیں ہویا، مکر گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہونی تے سودا ہویا، مکر بھی گیا ہے۔ کہنے لگا یہ زیادہ تساں اپنا ضد کر دیو، کوئی گواہ لے آؤ۔ گواہ تے موجود کوئی نہ، یہودی اور میرے آقا دا سودا ہو رہا، ایو گلنا یہودی اور میرے آقا کر رہے نے۔ کولو میرے کریم آقا دا ایک غلام گزریا جدہ نا خزیمہ ہے۔ جدو خزیمہ آپ دے اور میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ دے وچوں گزرے آئے، میرے آقا یہودی دے نال گلنا کر رہے نے۔ یہودی کہہ رہے آئے کوئی گواہ لے آؤ میں من جاواں گا۔ حضرت خزیمہ نے جدوں سنیا ہے آپ نے فرمایا یہودی میں گواہی دے رہا تو جھوٹا ہے، امنا دلال سچ فرما رہا ہے۔
تو جھوٹا ہے آمنہ دلال سچ فرما رہا ہے۔ جدوں حضرت خزیمہ نے جملے بولے اٹھ میرے کریم آقا دے حوالے ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو جدوں میرے کریم آقا گھر دے اندر آئے، مسجد نبوی دے اندر آئے، میرے آقا نے خزیمہ بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا خزیمہ گواہیاں دو بندہ دے سکدا ہے، یا تے ویکھن والا ہووے یا او معاملہ صحیح طریقے نال سنن والا ہوئے۔ جدوں تیرا میرا مودا میرا معاملہ طے ہو رہا، نہ تے تو سنن والا ہے نہ تے ویکھن والا ہے، اے خزیمہ گواہی کیوں دے رہا ہے؟ او میرے آقا دے نال محبت کرن والے ہو، میرے کریم آقا دے نال پیار کرن والے ہو۔ سنیا ہے خزیمہ دا ایمان کیا ہے؟ خزیمہ میرے آقا نے فرمایا گواہی کیوں دے رہا ہے؟ نہ تو معاملہ سنن والا ہے نہ تو معاملہ ویکھن والا ہے۔ آدھے نے سنیا میں گواہی کیوں نہ دے ماں، اے تے بات بھی میں تو آڈی زبان تو سنیا ہے۔ یا رسول اللہ اسا نے تو آڈی زبان دے وچو اس رب نو منیا ہے جس رب نو خزیمہ نے ویکھے کوئی نہ۔ سونیا ایٹے اٹھ دا معاملہ ہے، اسا نے تو آڈی زبان دے وچو خدا نو وعدہ لا شریک من لیا ہے۔ ارے جدوں خزیمہ نے میرے کریم آقا دی گل دی اتے مور لائی، آمنہ دلال نے فرمایا ہر معاملے اندر دو گواہوں تا معاملہ طے ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، میں خزیمہ نو اعزاز دے رہا ہے، بقایا معاملے اندر دو گواہوں تا معاملہ طے کیتا جاوے گا۔ اگر کسی گل اندر اکلا خزیمہ آ جاوے او خزیمہ دی گواہی نو دو بنیا دے برابر گنیا جاوے گا۔ ایمان اللہ دے نبی دے منہ دے وچوں نکلی ہوئی گل نو بغیر دلیل تو من لینا ای ہے ایمان۔ وگرنہ میرے بھائیو اخبار بھی تو ہن اور میں خبر دیندہ ہے، خبر نو مننا اس اتا اعتقاد اور وثوق رکھنا۔ اخبار بھی خبر دے رہا، فیس بک بھی خبر دے رہی، واٹس اپ بھی خبر دے رہا ہے، میرے بھائیو میرے دوستو ٹیلی ویژن دی بھی خبر ہے، لیکن اس چیز دا ایمان، اس چیز دا نا ایمان نہیں۔ ایمان اللہ دے محبوب دی زبان دے وچوں نکلی ہوئی گل نو من لینا او بندہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور پہلی علامت اللہ دے محبوب دی ہر گل نو بغیر دلیل تو مننا۔ اور دوسرا میرے رب نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا صحیح نماز ادا کر دینے۔ متقی پہلا کم کے کر دینے؟ ایمان بالغیب رکھ دینے۔ کی کر دینے؟ سارے بولو تاکہ یاد ہو جاوے متقیاں دیا علامات کے کر دینے؟ ایمان بالغیب رکھ دینے۔ اور دوسرا کم کے کر دینے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح نماز ادا کر دینے۔ اور اس دے متعلق حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نماز نو ظاہری حقوق تو بھی ادا کیتا جاوے اور نماز نو باطنی حقوق تو بھی ادا کیتا جاوے۔ اور پھر خود ہی آپ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نماز دے ظاہری حقوق نے کہ جیوں کریم آقا نے نماز پڑھی اس دے مطابق نماز نو پڑھیا جائے۔ بعد لوگ آپ بھی دیکھ دیو میں بھی دیکھ دا اپنی مرضی نال نماز ادا ہو رہی ہے، دل نہ کرے تے بندہ اپنا رکوع دے وچ اٹھن لگیا بڑی ڈھلا چھڑ دینے۔ یعنی کہ ساڑھے اندر بہت ساری غلطیاں نے، ظاہری طور تے بھی انہاں غلطیاں نہ شبہ بھی نہ ہوئے، بلکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ نماز انج پڑھی کرو جیوں تھوڑا مصطفیٰ نماز ادا کر رہا، انج نماز ادا کرو جو میں نماز ادا کردہ ہیں۔ میرے کریم آقا نے خود اپنے صحابہ نے فرمایا کہ انج نماز پڑھو جو میں نماز پڑھدہ ہیں۔ میرے بھائیو یہ ہے ظاہری نماز، اس دے رکون صحیح ادا کیتا جاوے، سجدے نو صحیح ادا کیتا جاوے اور جلسے نو صحیح ادا کیتا جاوے، اتحیات دی صورت دے اندر صحیح بیٹھے۔ انہیں نماز دے ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کیا نے؟
کہ نماز نو خضوع اور خشوع دے نال پڑھیا جاوے۔ حضور جلال امت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جدو بندہ خضوع اور خشوع دے اندر ڈب کے نماز پڑھدا ہے پھر بندے اتے ہے کیفیت تاری ہونی چاہی دیئے۔ آپ نے فرمایا بندہ محسوس کرے بندے ہوتے کیفیت تاری ہو جائے کَأَنَّكَ تَرَاؤ گویا او نماز دی حالت اندر اپنے رب دا دیدار کردہ پہ آئے۔ فرمایا بندے ہوتے حالت ہونی چاہی دیئے کَأَنَّكَ تَرَاؤ گویا بندہ اپنے رب نو ویکھ رہے آئے ویکھ کے اپنے معبود دی عبادت کر رہے آئے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو پوچھیا گیا جناب کدی تساں نے اپنے رب نو ویکھیا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تو ویکھنا دی گل کردا ہے علی دوجا سجدہ تاں کردا ہے جدوں رب نظر آ جاندا ہے۔ عزیزان گرامی قدر فرمایا بندے دا اے محسوس کرے اے کیفیت ہوئے کَأَنَّكَ تَرَاؤ گویا بندہ اپنے رب دا دیدار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ نے فرمایا جے اے نہ محسوس کرے اے نہ کیفیت بنے آپ نے فرمایا کم از کم اتنا ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو ویکھے یا نہ ویکھے نماز اندر تیرا رب تیرا دیدار کردہ پہ آئے۔ میرا بندہ میری بارگاہ اندر کیویں آ رہے آئے کیویں خضوع و خشوع دے نال نماز پڑھ رہے آئے کیویں ڈر ڈر کے میری بارگاہ اندر آ رہے آئے۔ حضرت مولا علی المرتضی دے اگر خضوع و خشوع ویکھیا جائے آپ دے ڈر نو ویکھیا جائے جدوں وضو کردیاں چہرے دا رنگ متغیر ہو جاندا پیلا زرد ہو جاندا۔ ارے سوال کرن والے بول پہ جناب والا نماز دی طرف آ رہے ہو چہرے دا رنگ متغیر ہو رہے آئے پیلا ہو رہے آیا کر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو میں عام بادشاہ دی بارگاہ اندر نہ جا رہا میں تے بادشاہ دی بارگاہ اندر جا رہا ہوں میں بڑے بادشاہ دی بارگاہ اندر جا رہا ہوں۔ اے ہاں ڈر نماز دی حالت دے اندر بندے یہ ڈر ہونا چاہیے دا اور اس طریقے نال جدو خدا دا ڈر ہوئے یار من خدا ویدہ پہ آئے وہ بندہ کیڑیا مقدرہ آلا کیڑیا نصیبہ آلائے بندہ نماز پڑھ دائے جس مالک دی نماز پہ پڑھ دائے وہ مالک ویکھ رہا میرا بندہ کہ میں نماز ادا کر رہا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے دوجی علامت ہے وہ نماز باطنی طریقے دے نال بھی صحیح ادا کر دینے اور ظاہری طریقے دے نال بھی صحیح ادا کر دینے۔ دوستان گرامی قدر جدو بندہ اس ذوق اور شوق دے نال نماز ادا کردا ہے پھر اے نماز دین دا ستون بھی بن جاندی ہے پھر اے نماز اس بندے دی معراج بھی بن جاندی ہے۔ جدو بندہ اس طریقے دے نال نماز ادا کردا ہے پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا جو اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو روزی صرف پیسے دا نام نہیں اساں لوگ روزی یاد دیں پیسے دا نام بلکہ روزی دے اندر علم بھی ہے رزق دے اندر علم بھی ہے اور رزق دے اندر مال بھی ہے رزق دے اندر اولاد بھی ہے رزق دے اندر عزت بھی ہے رزق دے اندر اللہ دی معرفت بھی ہے یہ ساریاں چیزاں نے۔ اور فرمایا اگر کسی کو مال نہیں وہ اپنا بچہ اللہ دے راہ تے پیش کر دے وے وہ اپنے بچے رسول اللہ دی تعلیم دا وارث بنا دے وے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دے تحت وہ بھی رب دی بارگاہ اندر مقبول ترین بن جاوے فقط یہ نہیں کہ مال خرچ کرو جڑا تو رب نے دیتا پیسہ مال خرچ کرو اولاد اللہ دے راہ تے دے وہ مال اللہ دے راہ تے دے وہ اپنی عزت نو اللہ دے راہ تے قربان کر دے وہ یہ ساریاں چیزیں رزق دے اندر آنیاں نے۔ اور جدو بندہ ای عمل کردہ ہے ترے علامتاں اللہ کریم نے بیان فرمائیاں ایمان بالغیب نماز صحیح صحیح ادا کرنا اور جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ دے راہ دے اتے اس رزق دے وچوں خرچ کرنا۔ جڑا بندہ اے کم کردہ ہے اللہ کریم پھر اس نو متقیاں دی صف اندر کھڑا فرما دینا ہے۔ پھر تیسری آیہ کریمہ میرے رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ میرے رب نے فرمایا وہ جو ایمان لائے اس پر اے حبیب جو اتارا گیا
آپ پر وما انزل من قبلک اور اتارا گیا آپ سے پہلے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ عزیزو اے اللہ کریم نے ان اگلی بات بیان فرمائی، فرمایا او بندے اس اتے بھی ایمان رکھ دینے جو اللہ کریم نے کریم آقا دے اتے کتاب نازل فرمائی، اور کریم آقا تو پہلے کتابہ نازل فرمائیاں ان اتے بھی یقین رکھنا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یوم آخرت دے اتے بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عزیزو میرے بھائیو، اس دے اندر کریم آقا دی ختم نبوت اس دی بینہ دلیل سامنے موجود ہے۔ اگر میرے رب نے فرمایا میرے محبوب جو اسا نے تو اڈے اتے نازل کیتا اس اتے بھی ایمان لے ہونا ضروری ہے، جو تو اڈے تو پہلا انبیاء کرام دے اتے نازل کیتا، بعد وچ کوئی نہیں فرمایا۔ میرے محبوب جڑا بعد اندر آوے گا اس اتے بھی وہی آوے گی، اور اس اتے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کریم نے گل مکا دیتی، اللہ نے فرمایا لوگو اے نبی بھی آخری ہے، نازل ہون والی کتاب بھی آخری ہے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون، فرمایا وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ جنہاں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی او لوگ کامیاب نے اس جہان دے اندر اور اس جہان دے اندر۔ عزیزو کامیابی تو مراد کیا ہے کہ اللہ کریم انہاں اتھے بھی عزت عطا فرماوے گا، اگلے جہان بھی عزت عطا فرماوے گا۔ یاد رکھو عربی دے اندر فلاحن کسی ادھوری یا جزوی کامیابی نو نہیں کہندے، بلکہ فلاح مکمل کامیابی نو آکیا گیا ہے، جس دے دامن اندر دنیا اور آخرت دیاں ساریاں سعادتاں اور ساریاں برکتاں موجود نے۔ جیسا کہ میرے بھائیو عرب والے کہندے آن لیسا فی کلام العرب کلہو اجمع من لفظ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ، فرمایا فلاح تو مراد جیڑا بندہ ایک کم کرے گا میرا مالک انہوں دنیا دی بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور میرا مالک اس نو آخرت دی بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم یکساں ہے ان کے لیے، چاہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے، مہریں لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا میرے محبوب جنہاں تساں بار بار تبلیغ دے بارے آکھیا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، میرے کریم آقا نے بار بار انہاں نو آکھیا، لیکن اینڈ تے رب نے فرمایا میرے محبوب ہن میں تھانوں آکھن نہیں دے گا، ہن اساں نے انہاں کولو ایمان لے آونا دی توفیق ہی ختم کر دتیاں نے۔ یا رسول اللہ ہن تسی گھبراؤنا نہیں۔ ابو جہل ویسے آدھا میرا بھتیجا سچا، اتنا آدھا اکھاں نال ویدا، لیکن دل دیاں اکھاں تے میرے رب نے مہر لا چھڑی۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ودیاں دل بھی کردہ، لیکن ان توفیقہ نہ ہونیاں کہ اسی اسلام قبول کریے۔ اتنی انہاں اندر آکڑا، اتنے غرور اور اتنے تکبر انہاں لوگاں دے اندر آن، اور دوستان گرامی قدر اتے بعد لوگ ایک اعتراض اور شبہ پیدا کر دینے کہ پھر جدوں اللہ کریم نے انہاں دا کیڑا قصورا، جدوں اللہ کریم نے انہاں دے دلاں اُتاں مہر لا چھڑیاں، انہاں دے کناں اُتاں مہر لا چھڑیاں، اکھاں اُتاں مہر لا چھڑیاں، ہن پھر انہاں کیویں ایمان لے آونا؟ انہاں بیچاریاں دا کیڑا گناہ ہے؟ پھر جدوں اللہ کریم نے نہیں چاہیا پھر او ایمان کیوں قبول کر دے؟ عزیزو میرے بھائیو، میرے آقا نے انہاں لوگاں نو بارے دیگر اسلام دی طرف مائل کیتا، دعوتاں دتیاں، ہر وقت میرے کریم آقا نے دعوتاں دتیاں، لیکن جدو میرے کریم آقا مایوس ہو گئے، انہاں لوگاں اسلام قبول نہیں کرنا، انہاں لوگاں اسلام دے راہ دے اتے قدم نہیں رکھنا، ادو رب نے فرمایا میرے محبوب
ہن اساں مورا لا چھڑی ہن اسلام دی طرف آ ہی نہیں سکدے ہن اساں نے انہاں واسطے ایک اور شے تیار کیتی او کیڑی فرمایا غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ہن اساں نے انہاں واسطے بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہویا ہے اسی عذاب دے نال ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ انہاں دا استقبال اساں نے عذاب دے نال کرنا ہے تو دعا ہے جو کچھ اساں سنایا میرا کریم مالک اس دے اتے عمل دی توفیق و ہمت عطا فرمائے اج اساں نے 5 آیات بینات انہاں دا ترجمہ اور جو میں تفسیر کر سکیا ٹائم نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا میں آپ دے سامنے پیش کیتا ہے دعا ہے اللہ کریم سن عمل کرن دی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور اللہ کریم سن قرآن صحیح معنیاں دے نال سمجھن دی توفیق عطا فرمائے قرآن کی یاد آئے قرآن اللہ کریم سن سکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد نو قرآن سکھون دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب